بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، اب کسی طرح مدینے میں بلا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو، ہجر کے گھور اندھیروں سے بچا لو ہم کو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مایوس نہ ہو جاؤ میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔ دوستان محترم، لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت پر بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مرسلین کو دوسرے انبیاء مرسلین پر فضیلت دی، اور حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ عام انسانوں میں سے یہ جو پہلی بات کی وہ ہے مرسلین، انبیاء اور رسول کی۔ عام انسانوں میں سے متقی پرہیزگار لوگوں کو زیادہ مکرم اور محترم بنا دیا، اور جو دن ہیں وہ تو انسانوں کی بات تھی نا، اب دنوں کی بات کر رہے ہیں۔ دنوں میں سے بعض ایام جیسے یوم عرفہ، یوم عاشوراء، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو دوسرے ایام پر فائق کر دیا ہے۔ اسی طرح راتوں میں سے بعض راتیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے لیے منتخب فرما دی۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، تمام راتوں میں سے افضل رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی رات ہے، تمام راتوں میں سے۔ پھر اس کے بعد لیلۃ القدر ہے، اور اس کے بعد معراج کی رات ہے، اور اس کے بعد پھر یوم عرفہ کی رات ہے، پھر جمعۃ المبارک کی رات ہے، اور پھر نصف شعبان المعظم کی رات ہے، اور پھر عید کی رات ہے۔ دوستان محترم، یہ وہ مبارک راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا سحاب رحمت جھوم جھوم کر برستا ہے۔ اس کے عفو و کرم کی کالی گھٹائیں فسق و فجور اور طغیانی
اور سرکشی کرنے والے اشخاص کے دلوں کی برباد زمین پر خوب برستی ہیں۔ ان راتوں میں شب بیدار رہنے والوں اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی کے طلبگار ہونے والوں کے گناہوں پر قلم عفو پھیر دی جاتی ہے۔ یہ راتیں اپنے ہاں بہت فضیلت و مرتبہ رکھتی ہیں، تاکہ سیاہ دفتر رکھنے والے مایوسی اور قنوطیت کے بحر ظلمات میں ہی نہ بھٹکتے پھریں، وہ اسی طرح اپنی زندگی کو برباد نہ کرتے پھریں، بلکہ اس کی رحمت و مہربانی اور غفاریت ستاریت کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو وہ ذات جو اعلان کرتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، اس کے دریائے کرم میں تلاطم برپا ہو جاتا ہے، اور پھر اچانک ایسی ایک رحمت کی موج اٹھتی ہے جو گناہگاروں اور سیاکاروں کے سارے دفتر دھو دیتی ہے۔ ان مبارک اور پرسعادت راتوں میں سے ایک شب قدر بھی ہے، جس کو قرآن پاک کی زبان میں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ یہ رات کہنے کو تو ایک رات ہے، مگر اپنے دامن میں ہزاروں مہینوں یعنی کئی ماہ کی نفلی عبادت سے بڑھ کر ثواب و جزا رکھتی ہے۔ اس میں 70,000 ملائک کو جبرائیل امین کی قیادت میں آسمان سے نور کے جھنڈے تلے آ کر زمین پر نزول فرماتے ہیں، اور یہ جھنڈے بترتیب کعبۃ اللہ، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیت المقدس اور طور سینا کی مسجد پر لگائے جاتے ہیں، اور یہ فجر تک سلامتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ القدر ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، کس میں؟ شب قدر میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین۔ اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے، اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر یعنی خیر کے لیے، اور یہ سراسر امن و سلامتی ہے، یہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔ میرے دوستان محترم، یہ جو مبارک رات ہے، اس سورہ مبارکہ میں، اس آیت مبارکہ میں کا ایک جملہ جو ہم نے آپ کے نظر کیا پڑھا، اس رات کی قدر و منزلت اور عزت و شان اجاگر کرنے میں بڑا اہم ہے۔ یہ جو سورۃ مبارکہ ہے، اس میں چند باتیں انتہائی قابل توجہ ہیں کہ یہ رات جس میں گناہوں کی معافی، خیر و سلامتی اور فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، وہ عام راتوں جیسی رات نہیں ہے، بلکہ عند اللہ، ان سے کہیں اے میرے محبوب زیادہ شان و شوکت یہ رکھتی ہے۔ یہ بات بجائے خود ایک لطیف نکتہ ہے کہ یہ شب قدر والی اس لیے قرار دی جا رہی ہے، یہ دین اسلام کتاب انقلاب، اکملیت اور جامعیت کی شان لے کر نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ کے بندے اگر اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، آہوزاری کریں اور معافی کے طالب ہوں، اس کتاب پر عمل کرنے اور اس کتاب کو بطور نظام نافذ کرنے کی توفیق مانگیں، اور صاحب کتاب کے ساتھ عشق و محبت اور طاعت و اتباع کے طلبگار ہوں، تو انشاءاللہ ضرور اس کے کرم کے دریا سے وافر حصہ حاصل کریں گے۔
پھر اس فضیلت کا بیان بھی کلمات ربانیہ سے ہو رہا ہے جو ابدی، سرمدی اور لا زوال اور دائمی ہیں۔ اس رات کو لائلہ مبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ سورۃ دخان میں ہے بے شک ہم نے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو بے شک ہم نے اتارا ہے اسے ایک بابرکت رات میں، ہماری یہ شان ہے، ہم بر وقت خبردار کر دیا کرتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد شب بارات لیا ہے، لیکن ایک تطبیق کے ذریعے اس اختلاف کو رفع بھی کیا جا سکتا ہے۔ نزول قرآن کا فیصلہ شب بارات میں کیا گیا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اتارا گیا۔ آسمان دنیا سے تقریباً 23 سالوں میں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن پاک کا نزول ہوا۔ اب قدر کے معنی ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ رات بڑی برکتوں والی، قدر والی اور نزول والی اور نزول قرآن والی ہے۔ جس سورہ میں ذکر کیا گیا اس کا نام ہی سورۃ القدر ہے۔ یہ کلمہ اس سورہ میں 3 بار استعمال ہوا، اس لیے اس کے معانی کا جاننا بڑا مفید ہے۔ چنانچہ علامہ راغب اصفہانی نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ قدر، اس کا معنی ہے تنگی۔ قدر کا ایک معنی تنگی ہوتا ہے عربی میں، یعنی اس رات اس کثرت سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کی آمد سے زمین اپنی وسعتوں سمت تنگ ہو جاتی ہے۔ جب یہ رات آتی ہے تو فرشتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور قرآن مجید میں قدر بمعنی تنگی استعمال ہوا۔ ومن قدر علیہ رزقہ، اب یہ سورۃ طلاق میں 71 نمبر پر ہے آیت پہ، جس پر رزق تنگ کیا گیا۔ اب یہاں سے اس کا معنی لیا گیا قدر کا، تنگی سے مراد قدر بمعنی قدر و منزلت۔ اب یہ دوسرا معنی بیان ہو رہا ہے۔ قدر کا دوسرا معنی عزت و شان اور قدر و منزلت بھی ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ سورۃ آل انعام میں ہے انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ایسی قدر نہیں کی۔ اب معنی آ گیا نا اس کا، قدر و منزلت کا۔ اس رات کو قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اسے اتارا، اور مومنوں کے لیے اس رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے افضل قرار دی گئی۔ فرشتوں کو عبادت میں مشغول و محو ہونے والوں کی عبادت رقت قلبی اور سوز و گداز کے مناظر دیکھنے کے لیے آسمان سے رب تعالیٰ نے اپنی خاص اجازت سے اتارا، تاکہ بندہ مومن پر اس رات کی قدر و منزلت آشکارا ہو جائے۔ اب اس کا تیسرا معنی جو بیان کیا گیا، قدر کا معنی تقدیر بھی ہے۔ قدر کا ایک معنی تقدیر، علم الہی، یعنی سارے سال کے لیے مخلوق کا رزق، بارش، مرنا اور جینا، یہ جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی یہ میں نے گنوائے ہیں، بارش، رزق، مرنا، جینا، جتنے احکام کا علم دان فرشتوں کو سونپ دیا جاتا ہے ان کے متعلق، جیسا سورۃ دہقان میں پہلی آیتوں میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا، اسی رات فیصلہ کیا جاتا ہے، اس مبارک رات کو ہر اہم کام کا ہر حکم ہماری
جناب سے صادر ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری طرف سے صادر ہوتا ہے، میں صادر کرتا ہوں۔ اب چوتھا معنی قدر بمعنی قدرت الہی، قدر کا ایک معنی قدرت الہی بھی ہے۔ اس رات میں اجر و ثواب کو بڑھا کر معافی کا اذن عام دے کر خدا تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرما رہا ہے۔ 1000 مہینے کی نفلی عبادت سے اس ایک رات کی عبادت افضل ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ سارا سال تو آپ حلال و حرام کی تمیز نہ کریں، فرائض کی پابندی نہ کی جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی نہ کی جائے، اپنی معاشی اور سیاسی اور اخلاقی اور روحانی اور دینی مذہبی ذمہ داریاں پوری نہ کی جائیں۔ بس شب قدر میں ہی ایک رات کو جاگ لیا اور اس کو عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ میں بسر کر لیا جائے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ اب میری ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، لہذا مجھے بعد میں مزید کسی عبادت اور فرائض کی ادائیگی کی ضرورت نہیں۔ یہ نفس کا فریب اور دھوکہ دہی ہے۔ یہ آپ اپنے آپ کو ایک سراب میں مبتلا کر رہے ہیں جو ہم خود کھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ دھوکہ ہم خود کھائے ہوئے ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں ایک رکعت کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے۔ جس نے بیت اللہ شریف میں نماز ادا کی 1 لاکھ کے برابر 1 رکعت کا ثواب ہے۔ ایک نماز کا ثواب لاکھوں نمازوں کے برابر ہے۔ 1 درہم خرچ کرنے سے 1 لاکھ درہم کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کا کیا مفہوم سمجھ لیا جائے کہ مجھ سے 1 لاکھ نمازیں ساقط ہو گئی ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ مستقبل میں فرائض بدستور قائم ہیں جن کو ادا کرنا ہے اور ترک کرنا معصیت کہلائے گا۔ اسی طرح شب قدر کی عبادت کا ثواب نفلی عبادت کا ہے جو فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایسی راتوں کے ذریعے باری تعالیٰ شب بیداری کا شوق دلانا چاہتا ہے، خواب غفلت سے بیدار ہونے کا موقع دیتا ہے، اپنی کرم نوازیوں سے اپنی مخلوق کو مزید متعارف کرواتا ہے اور اپنی معافی کی وسعتوں کو بیان کر کے بھاگے ہوئوں اور مفرورین اور عصیاں و شعاروں کہ پھر سے اپنے در دولت پر آ کر کھڑے ہونے کا ایک اور سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ وہ گناہگاروں کو نجس عین قرار دے کر قابل سزا اور لائق جہنم ہی نہیں بنانا چاہتا، بلکہ ایسے مواقع عطا فرماتا ہے کہ اپنے عفو بندہ نواز میں اپنی پیاری مخلوق اور عیال کو پناہ دے کر اپنے صحاب مغفرت کے سائے تلے ان کو لانا چاہتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ صحیح البخاری میں ہے، جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، کیا اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا؟ فرشتوں کا جو نزول ہے، فرشتے تو ویسے بھی ذکر کی مجالس کی تلاش میں زمین پر اترتے ہیں اللہ کے حکم سے، جبکہ اس رات فرشتوں کو خاص اہتمام سے نازل فرمایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ روح القدس یعنی جبرائیل امین بھی ہر امر خیر کے لیے فرشتوں کو اپنی قیادت و سیادت میں لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کے لیے، اور ان میں خیر لے کر آتے ہیں۔ ذکر کے حلقوں پر، درود و سلام کی مجالس پر، خوف خدا اور بے ریا مجالس و وعظ و نصیحت پر، اور تنہا
محو عبادت ہونے والوں کے پاس بھی تشریف لاتے ہیں، ان کا یہاں آنا باعث و برکت اور خیر و برکت ہے، اور وہاں ذاکرین و عابدین کے ذکر و عبادت اور مناجات کے قبول ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے۔ ان کی موجودگی میں عبادت میں سوز و گداز کا پیدا ہو جانا یہ بھی ایک خوش آئند امر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب وہ فرشتے آتے ہیں ہمیں نظر تو نہیں آتے، لیکن قدرتی بات ہے کہ جب وہ آتے ہیں اللہ کی طرف سے ہماری عبادت میں سوز و گداز پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ بندہ اللہ کی طرف اچھے طریقے سے دھیان دیتا ہے۔ یہ ایک خوش آئند امر ہے فرشتوں کے اللہ کے حکم سے زمین پر اترنے میں۔ ان کے اس سوال کا جواب بھی ملتا ہے کہ یہ بندہ جس کی پیدائش اور خلافت پر ہم معترض ہوئے تھے، یہ تو وہ ہے جو طبعی نیند اور تقاضائے ہائے بشریت سے منہ موڑ کر اپنے مالک حقیقی کے سامنے سر و سجود ہے اور آہوازاری کر رہا ہے۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو تمام ملائک نے مخالفت کی کہ مولا یہ جو آپ عرض پر زمین پر خلیفہ بنا رہے ہیں یہ فساد کی جڑ ہے، اس کو نہ بنایا جائے۔ اب وہ خود کہتے ہیں جب عبادت دیکھتے ہیں اور عاجزی دیکھتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں جو تیرے آگے سجدہ کر رہے ہیں اور آہو بکا کر رہے ہیں، آہوزاری کر رہے ہیں، رونا دھونا کر رہے ہیں۔ تو ورنہ فرشتوں کی قسمت میں کہاں؟ فرشتوں کی قسمت میں یہ بات نہیں ہے، وہ عاجزی نہیں کرتے، کیونکہ وہ گناہ ہی نہیں کرتے تو عاجزی کہاں سے کریں گے؟ یہ انسان کے لیے ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری مخلوق گناہ نہیں کرے گی تو میں ان سب کو ختم کر دوں گا، ایک دوسری مخلوق لے آؤں گا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ جان بوجھ کر گناہ کرنا شروع کر دو، نہ 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 نہ۔ گناہ وہ ہے جو آپ سے اچانک سرزد ہو گیا، اس میں آپ کا من، آپ کا دماغ وہ حاضر نہیں تھا، غلطی ہو گئی، عصیان ہو گیا، اس کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں۔ بات کر رہا تھا میں رونے دھونے کی۔ بچشم نم سکسیاں بھرتا ہوا، بلبلاتا ہوا معافی کا طلبگار ہوتا ہے انسان۔ اس بندے کی یہ عادت ہی تو اسے پسند ہے کہ یہ وہ پکار کر شب قدر کی خلوتوں میں یا مجلس میں بھی عرض گناہ ہوتا ہے، عرضیں کر رہا ہوتا ہے، عاجزی کر رہا ہوتا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لیے اور نہ رحم فرمائے تو ہم پر تو یقیناً اگر آپ ہمیں بخشیں گے نہیں، رحم نہیں کریں گے تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ بخشش فرمائے تو ہماری، تو یقیناً ہم خسارے میں ہوں گے، ہم گھاٹے میں ہوں گے۔ بندہ پھر کہتا ہے اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی میں ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، پر پس مجھے معاف فرما دے۔ اب بندوں کے ساتھ فرشتے بھی شریک عبادت اور شب بیداری میں شامل ہوتے ہیں، ان کی معافی کے لیے سفارش بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ ان کی سفارش کو قبول بھی فرماتا ہے۔ یار کتنی بڑی بات ہے کہ بندہ عاجزی کر رہا ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو نظر نہیں آ رہے، مجھے نہیں نظر آ رہے، وہ ہماری سفارش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا یہ تیرا بندہ ہے، یہ گناہگار ہے، یہ تیرے سے معافی کا طلبگار ہے،
اور تو بڑا رحم کرنے والا ہے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، یا اللہ ان کو تم معاف فرما دے۔ اور امید ہے اللہ سے کہ رب تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرماتا ہے۔ فرشتوں کا نزول بحکم الہی امر سلامتی کے ساتھ ہے۔ یہ برکت والی رات سلامتی کا موجب ہے، اس کے ماننے والے اور اس میں شب زندہ دار بھی ہیں، اور جو دہشت گردی کی نفی کرتے ہیں، گویا مسلمان اللہ سے رحمتوں والی رات میں سلامتی خیر و بھلائی کے خواہاں ہیں وہ، اور یہ سلامتی چند لمحوں پر محیط نہیں ہوتی، نہ ہی ان لمحات کو محدود رکھا گیا ہے، بلکہ اس کے آخری لمحے تک ذکر کر دیا گیا ہے کہ آخر تک اگر آپ معافی مانگتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، میں قبول کروں گا۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔ اس رات کا جب سورج طلوع ہوتا ہے، اس سے پہلے تک آپ جو بھی عبادت کر رہے ہیں، رب تعالیٰ اس کو قبول کرنے والا ہے، انسان کو معاف کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے رات کا آغاز آفتاب کے غروب ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، اور اس کو عربی میں لیل کہتے ہیں، اور اختتام اگلے دن فجر کے طلوع ہونے پر ہوتا ہے۔ گویا پوری رات مغرب سے لے کر فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ اس رات کا ہر لمحہ سلامتی پر مبنی ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ طالبان سلامتی نہ تو دہشت پسند ہوتے ہیں، نہ خود دہشت گرد، اور نہ ہی دہشت گردوں کو پناہ دینے والے ہوتے ہیں، بلکہ امن و سلامتی اور صلح و آتشی سے خود رہنے اور دوسروں کو رہنے دینے کی دعائیں اور توفیق اپنے رب سے خاص مناجات اور دعا کی قبولیت والی راتوں میں بھی کرتے ہیں۔ مسلمان دراصل دہشت گردی کی ضد ہے اور قیام امن، محبت اور صلح و سلامتی ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ اس کو رمضان المبارک کے آخری عشروں میں، طاق راتوں میں چھپا دیا گیا ہے۔ کیا چھپا دیا گیا ہے؟ اس رات کو، اس مبارک رات کو کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، تاکہ 21 تا 29 ہر رات قیام لیل کیا جائے، تمام طاق راتیں محض عبادت اور ریاضت میں بسر کی جائیں۔ ان ابن عمر ان نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی سبع الآخر۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ آخری عشرہ میں اعتکاف کے مقاصد میں سے بھی ایک یہ بھی ہے کہ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے سعی کوشش کی جائے، اس نیکیوں کے خزانے کی طلب میں ایک نہیں کم از کم 5 طاق راتیں ذکر و فکر، درود و سلام، عبادت و ریاضت، مجاہدہ، محاسبہ اور تلاوت و نوافل میں وہ راتیں گزاری جائیں۔ ان کے فیض قبولیت سے خدا کرے ایسی لگن مل جائے، ایسا وہ شوق پیدا ہو جائے کہ ان کے بعد بھی بوقت سحر نالائے نیم شمی کے لیے انسان خود بخود جاگ اٹھے اور اپنے پالنے والے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر مناجات کی جاتی رہے۔ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں چھپا دیا گیا ہے، جس طرح محبوبہ نے بارگاہ الہی کو عام بندوں میں چھپا دیا گیا ہے۔ اب غور کیجئے اس لفظ پر کہ جس طرح محبوبان بارگاہ الہی کو، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، رب تعالیٰ ان کو بھی چھپا دیتا ہے۔ عام آدمی کو ان کا پتہ نہیں لگتا کہ یہ اللہ کا دوست ہے یا نہیں۔ یہ رات کبھی 21، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور کبھی 29 ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں 20 اقوال ہیں، مگر حافظ ابن حجر اور امام راضی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے استدلال بھی نقل کیا ہے۔
لیلۃ القدر کی اضافت میں 9 حرف ہیں، اور یہ اضافت 3 بار استعمال ہوئی۔ 9 کو 3 سے ضرب دیں تو جواب 27 آتا ہے، جو لیلۃ القدر کے 27ویں رات کے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اب دوسرا، سورۃ القدر میں 23 کلمات ہیں، ہی حتی مطلع الفجر، ہی ضمیر کا مرجع لیلۃ القدر ہے، جو ترتیب میں 27واں کلمہ بنتا ہے۔ کیا 27واں کلمہ بنتا ہے، جو اس رات کے 27 ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ نمبر 3، امت مسلمہ کے تمام عمل سے بھی شب قدر کے 27 ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی صلحاء امت اور ائمہ کرام سب نے یہ قول کو نقل کیا ہے کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر کی رات ہے۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور عنایات بے پایہ ہونے کے باوجود جس گھر میں کتا، خنزیر، شراب اور تصویروں کے مجسمے یا کوئی شخص زناکاری سے جنبی ہو تو وہاں فرشتے نہیں جاتے۔ ایسی مغفرت، سعادت سے معمور راتیں اہل اسلام کو خواب غفلت میں پڑے عیش و طرب اور لوح العب ہی بسر نہیں کر دینی چاہیے، کیونکہ ان راتوں میں فوائد و ثمرات کا حال یہ ہے تو یقیناً اگر کوئی سوختہ بدبخت اور ایسا شخص جو گناہوں میں بھرا ہوا ہو، وہ لیلۃ القدر کو جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے گناہ کا مرتکب ہو رہا ہو، اس کی سزا بھی اسی حساب سے عام سزا سے زیادہ سزا ہوگی۔ لیلۃ القدر کا تعین میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر اٹھا لینے اور مخفی کر دینے میں یہ حکمت بھی ہے کہ کہیں گناہ گار نہ مارے جائیں، اور بھول کر اس رات کی لا علمی میں عادی مجرموں سے اگر جرم کا ارتکاب بھی ہو جائے تو صرف ان کا ایک جرم کا گناہ ہو، ان کے نامہ اعمال میں درج ہو، اس کی سزا ملے۔ پھر جب ندامت کے آنسوؤں سے جب وہ رات آتی ہے، جب وہ بندہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو آنسوؤں سے اس سیاہ دفتر کو شفاف کرنے کی درخواست کریں گے تو ان کو رب معاف کر دے گا۔ پھر کسی مستجابات دعوات کی معیت میں اگر کوئی بندہ اللہ کے نیک بندے کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میرے لیے آپ دعا کرو، میں بہت گناہ گار ہوں، تو اس نے رجوع کیا، تب بھی وہ روائے مغفرت کے صاحبان کے نیچے جگہ حاصل کر لیتا ہے۔ ان کی سسکیاں اور آہیں بھری دعائیں بارگاہ بے کس و پناہ سے شرف مقبولیت حاصل کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ لیلۃ القدر کے بارے میں سمجھ چکے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔